تاریخ میں 3 ایسے تابوت اٹھے ہیں جو بڑے ہی مظلومیت کے تابوت ہیں، بلکہ میں ایک چوتھے تابوت کا بھی اضافہ کرنا چاہوں گا، سننا چاہیں گے وہ 4 تابوت کس کس کے ہیں؟ ایک تابوت ہے جو پل بغداد پہ پڑا رہا، جس تابوت کو 4 مزدوروں نے اٹھایا تھا، اور مزدور اٹھا کے پل بغداد میں دھوپ پہ رکھا ہے۔ جب دھوپ میں تابوت رکھا نا تو ان کے سامنے ایک آدمی چلتا جاتا تھا، نعرہ لگاتا جاتا تھا، مجھے معاف کیجئے گا سادات، اگر کوئی یہاں موسوی سید ہو تو مجھے معاف کر دے، امام موسیٰ کاظم کے کاظمی ہو، جانتے ہیں کیا جملہ لگا رہا تھا؟ اسے پیسے دے کے کہا تھا، زہر دینے والے نے کہا تھا کہ نعرہ لگا دینا، اس نے نعرہ لگایا، ماتا امام الرفضہ، رافضیوں کا امام مر گیا۔ ارے جس امام کے 18 جوان بیٹے 4 مزدور تابوت اٹھا کے پل بغداد پہ رکھ کے چلے گئے، یہ پہلا جنازہ۔ اگر میں پورا مکمل کر پاتا تو میں پڑھتا، لیکن ایک جملہ کہہ دوں گا، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، سادات غیر سادات مجھے معاف کیجئے گا، بعض مسائل کے جملے سخت ہوتے ہیں، دور دور تک لوگ کھڑے ہیں۔ جانتے ہیں جب امام موسیٰ کاظم کا جنازہ پل بغداد پہ رکھا تو شیعوں نے کیا سوال کیا؟ پوچھا، جو مزدور جنازہ لائے تھے ان سے پوچھا، کیا بات ہے یہ امام کے تابوت سے زنجیریں کیوں لٹکی ہوئی ہیں؟ تو کہا یہ تمہارے امام کو زنجیریں باندھی گئی تھی، قیدی جب بنایا تھا نا تو زنجیروں میں جکڑ دیا تھا۔ تو ان شیعوں نے سوال کیا کہ لیکن مرنے کے بعد تو زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں، ہمارے امام کی زنجیروں کو کاٹ کے اتارا کیوں نہیں گیا؟ تو جملہ لکھا ہے آیت الاشتہاردی نے کہ ان میں سے ایک مزدور نے کہا کہ تمہارے امام کی کھال کو کاٹ کے گوشت کو کھا کے زنجیریں ہڈیوں تک چلی گئی تھی، وہ زنجیریں گوشت کھا گئی تھی اس لیے کاٹی نہیں جا سکتی تھی۔ بھئی 4 تابوت، میں تو بھی پہلا تابوت پڑھا ہے، میرے تو بہت سے برادران برداشت نہیں کر رہے ہیں، سنیں کہ دوسرا تابوت کس کا ہے؟ میں سارے نہیں پڑھوں گا، بس ایک چھوٹا سا مسائل پڑھ رہا ہوں۔ دوسرا تابوت چوتھے امام کا ہے، بڑا ہی مظلومیت کا تابوت ہے۔ امام باقر سے چوتھے امام نے کہا، بیٹا میرے بابا کا لاشا 3 دن دھوپ میں پڑا رہا تھا، اتنے شان و شوکت سے میرا تابوت نہ اٹھانا۔ آئیے تیسرا تابوت پیش کروں، جلدی جلدی چل رہا ہوں، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا۔ تیسرا تابوت شام کے زندان میں ایک چھوٹی سی بی بی کا ہے، نہ جانے تابوت ہے بھی یا نہیں، ایک بھائی نے ہاتھوں پہ چھوٹا سا لاشا اٹھا رکھا ہے زنجیروں کے ساتھ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آئیے بس بھئی جس تابوت کے لیے میں نے ساری تمہید باندھی ہے میرے ساتھ چلیں۔ مدینہ شہر ہے، رات کا وقت ہے، حسنین کریمین چھوٹے ہیں، باقی سب نامحرم ہیں۔ امیر المؤمنین نے آواز دی، اے میرے بھائی عقیل، اے سلمان، آؤ میرے ساتھ کاندھا دو، تابوت اٹھائیں۔ ساتھ میں ایک اور صحابی ہے، نام ہے ابو ذر، ایک جناب امیر کے بھتیجے ہیں عبداللہ ابن جعفر طیار۔ تابوت اٹھا، رات کا وقت تھا، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، رات کا وقت تھا، مولا نے خاموشی سے تابوت اٹھایا۔ شہادت میں کل پڑھوں گا، سب کل پڑھوں گا، صرف آج تابوت کے مسائل سن لیجئے۔ رات کا وقت تھا، مولا نے تابوت اٹھایا، کہا شور نہ کرنا، کوئی بلند آواز سے نہ روئے۔ سیدہ کی وصیت تھی، اے ابوالحسن مدینے والوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجئے گا، انہوں نے مجھے بڑا ستایا ہے، میرے کسی نے گواہی قبول نہیں کی، انہیں میرے جنازے میں نہ آنے دیجئے گا۔ مولا نے کہا آہستہ دھیمی آواز میں رونا، تابوت اٹھاؤ، تابوت چلاؤ۔ ایک مرتبہ مولا نے کچھ ہی دور چل کے کہا تابوت روک دو، کہا بیٹا حسن تابوت کے پیچھے کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے، ذرا دیکھو کون ہے۔ مولا حسن نے کہا بابا زینب ہے۔ مولا نے کہا تابوت روکو، حسن زینب کو گھر چھوڑ کے آؤ، یہ تابوت آگے نہیں جائے گا جب تک زینب گھر نہ چلی جاؤ۔
مولا حسن نے کہا نہیں بابا زینب برقعے میں ہے، چادر لے رکھی ہے، میں کہوں گا مولا آنے دے، کہا نہیں میری غیرت برداشت نہیں کرتی، حسن زینب کو گھر چھوڑ آؤ، میں کہوں گا مولا رات کا وقت ہے، مدینہ شہر ہے، باپ کا سایہ، بھائیوں کا ساتھ، سر پہ چادر ہے، ماں کا جنازہ آ لینے دے، مولا جب کوفہ کے بازار ہوگا، باغیوں کا نعرہ ہوگا، علی کی بیٹیاں ہوں گی، ہاتھوں میں پتھر ہوں گے، شرابی کا دربار ہوگا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ